میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین یزید کی بیعت کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، میرے جیسا بھی، تیرے جیسا کوئی اور بھی ہو. اللہ اکبر. میرے جیسے سے مراد یہاں جو ہے وہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے، یعنی میرا غلام بھی ہو اور وقت کا کوئی ساشے پیک یزید بھی آ جائے تو وہ بھی اس کی بیعت نہیں کرے گا، میں تیری بیعت کروں. مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. یزید صرف دمشق میں ہی نہیں بیٹھتا، وہ دنیا کے ہر خطے اور ہر کونے میں موجود ہوتا ہے. اس لیے کوفہ بھی صرف عراق میں ہی نہیں ہے، دنیا کے ہر گوشے میں کوفہ پایا جاتا ہے. جہاں بھی ظالم کو سپورٹ کرنے والے اور خاموشی اختیار کرنے والے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے نہ ہوں اور اپنے مفاد کے لیے چند ٹگوں سے سودا کرنے والے موجود ہوں تو وہ کوفہ ہی ہوا کرتا ہے. تو زمانے نے آج بھی کوفہ اور آج بھی فرات اور آج بھی دمشق کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آج وہ ملبے کے اوپر بیٹھے ہوئے بچے میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ خواتین جن کی گودوں سے بچے چھین لیے گئے اور وہ بمبوں کی نظر ہو گئے، وہ ان ملبوں کے اوپر بیٹھ کر کے درود میرے مصطفیٰ پہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ کربلائے اثر کی زینب کا یہ جذبہ ہے، کربلائے اثر کے علی اصغر کا یہ جذبہ ہے. تو پھر زینب مدینے کی طرف منہ کر کے کیوں نہیں کہے گی اے محمد تمہارے اوپر فرشتوں کا درود نازل ہو. اللہ اکبر. پھر وہ 6 ماہ کے بچے استقامت کے کوہ گراں کیوں نہیں بنیں گے؟ تو آج ان سے حرارت لے کر کے یہ طاقت اور توانائی اس دور کے بچوں کے اندر پیدا ہو گئی. اور اگر دنیا کے سامنے حسین ابن علی کی مثال نہ ہوتی تو ظلم اور جور اور جبر اور زیادتی کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کہیں کوئی ہمت نہ کرتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام قیامت تک کے لیے لوگوں کو کھڑا کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ بنا، اور آپ کا سجدہ اللہ کے حضور بندگی کا سلیقہ سکھا گیا کہ دیکھیے کہ برستے تیروں کے اندر بھی سجدہ قضا نہیں ہوتا ہے. اور آج حسین ابن علی کے ماننے والے اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنی نیازمندیوں کا اظہار کریں. مسلمان اللہ کا نیاز مند ہے، اس کا غلام ہے اور اس کا نوکر ہے، اور کسی ظالم، کسی جابر اور کسی یزید اور کسی فاسق اور ابن زیاد اور کسی شمر اور کسی خولی کے آگے سر نگوں ہونے والا نہیں ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر اور یہ قیام اور یہ سجدہ ہمارے لیے خضر راہ بن کے کائنات کے اوپر ایسا چھایا کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ کبھی بجھنے نہیں پائیں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں، ہمارا سب کچھ قربان. ایک فرد کی ناگہانی موت تڑپا کے رکھ دیتی ہے، خاندان کی زندگی غیر مرتب اور غیر منظم ہو جاتی ہے. اور یہاں کربلا میں جو منظر تھا، تاریخ پڑھیے کہ ان کی نمازیں بھی قضا نہیں ہوئیں. خیموں میں آخری اذان فجر کی حضرت علی اکبر نے دی ہے اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی گئی. اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر انور کٹا تو تاریخ بتاتی ہے کہ سر سجدے میں جھکا ہوا تھا. اگر میں کربلا کو 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو کربلا میں ایک قیام ہے اور ایک سجدہ ہے. ظلم کے خلاف، جور و جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، لادینیت کے خلاف حضرت امام حسین نے قیام کیا. اور اللہ کے حضور ان حالات کے اندر بھی جب تیروں پہ تیر برس رہے تھے اور بدن چھلنی ہو گیا تھا، اللہ کا سجدہ قضا نہیں ہونے دیا. تو زندگی قیام اور سجدے کے ساتھ عبادت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی. سجدہ شبیری نے لاج رکھ لی قیامت تک کی عبادتوں کی، اور دنیا کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام بھی بے مثال رہا اور سجدہ بھی بے مثال رہا. ایسا قیام بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا اور ایسا سجدہ بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا. اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میدان کے لیے، اس اکھاڑے کے لیے انہیں پالا تھا حضور کے لعاب نے. آپ جانتے ہیں کہ پہلوانوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس سے قبل
جو ان کے اساتذہ ہوتے ہیں ان کو داو پیچ سکھاتے ہیں، ان کو مشق کرواتے ہیں اور ان کو عالی نصب خوراکیں کھلاتے ہیں کہ کہیں پشت نہ لگ جائے، کیونکہ اگر یہ پشت لگ گئی تو پورے قبیلے کی ذلت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے تاریخی اکھاڑے میں اترنے کے لیے حضور نے تربیت کی تھی تو اپنے لعاب سے کی تھی۔ شیر بطول تھا اور لعاب رسول تھا، تو حسین کی پشت لگ کیسے سکتی تھی؟ اللہ اکبر۔ اور یہ تکمیل ہوئی حرم کی داستان کی جس کا اقبال نے ذکر کیا تھا، کتنے دل آویز انداز میں۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ رنگین داستان حرم، اگر غریب و سادہ کے لفظ نہ ہوتے تو رنگینی کا مفہوم اور ہوتا، لیکن غریب اور سادہ کا لفظ پہلے لا کر کے رنگینی کا مفہوم بدل دیا اقبال نے۔ تو ذرا اس شعر کا رنگ دیکھیے، اس شعر کا جمال دیکھیے۔ مجھے تو اردو ادب میں اس عنوان سے ایسا کوئی شعر نہیں ملا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ تیاری کب سے ہو رہی ہے اور منزل کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ اور عباس تابش کا ایک شعر مجھے اس شعر کی قبیل سے لگا اور اس نے قلم توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا سلسلہ طائف سے لے کر نینوا تک ہے، ہمارا سلسلہ طائف سے لے کے نینوا تک ہے، وہ کربلائے محمد یہ کربلائے حسین، وہ کربلائے محمد یہ کربلائے حسین۔ سب سے زیادہ دکھ اللہ کے محبوب کو طائف میں پہنچا تھا۔ آج بھی اس مٹی کے ذروں سے درد پھوٹتا ہے۔ وہ انگور تو نہیں ہوگا، شاید اس کی نسل سے اس باغ میں کچھ پودے ہوں، اور وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو انگور کھلاتا ہے۔ کبھی آپ حج اور عمرہ کے لیے جائیں تو طائف کا سفر ہو تو مسجد عداس کے قرب میں جہاں حضور علیہ السلام زخمی ہوئے تھے اور وہاں حضور تشریف لائے تھے، تو وہاں کے ذروں سے بھی آپ کو درد پھوٹتا دکھائی دے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور سے پوچھا تھا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ اور ان کا خیال تھا کہ اس سے زیادہ سختی کبھی اسلام کی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی کہ 70 لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور حضرت امیر حمزہ کا مسلح کر دیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، کلیجہ چبایا گیا، آنکھوں میں نیزے کی نوکیں چبھوئی گئی، کٹا ہوا بدن، چھدا ہوا بدن، لہو لہو بدن۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا تو پھر جو حضور کی حالت تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ بس اتنا فرماتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کا کیا ہوا؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید اس سے دن سخت زندگی میں کبھی نہیں آیا ہو، تو میں نے عرض کی کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت بھی زندگی میں کوئی دن آیا؟ تو فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ آپ جس کی خیر خواہی کر رہے ہوں وہی آپ کو ضربے لگا رہا ہو، آپ جس کی سیرابی کے لیے پانی ڈھونڈ کے لائے ہو وہ آپ کو پیاسا رکھ رہا ہو، تو آپ کی طبیعت کے دکھن کا عالم کیا ہوگا؟ زخم بھی دکھ دیتے ہیں لیکن رویے مار کے رکھ دیتے ہیں۔ حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس اللہ کے دین کا پیغام لے کر گئے تھے۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے جس تندہی کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ لوگوں کے تلخ رویوں کو برداشت کرنے کے باوجود اللہ کے پیغام کا ابلاغ کیا، یہ پیغمبروں کے ہی حوصلے ہیں۔ حضور اپنے ایک سفر کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں اور بلال 1 مہینے کی مسافت پہ تھے، اتنا طویل سفر تھا کہ 1 مہینہ اس سفر میں لگا، اور بلال کے پاس صرف اتنا کھانا تھا جو بلال کی بغل میں دبایا جا سکتا تھا، پورے 1 مہینے کی مسافت۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں
جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہ ٹریننگ ہوتی آئی ہے، بلکہ اگر آپ اس تاریخ کو اور پیچھے لے جائیں تو جناب آدم علیہ السلام کو خلیفہ دنیا کے لیے بنایا گیا تھا، زمین کے لیے، لیکن جنت میں ان کو پہلے رکھا گیا اور پھر جنت سے وہ زمین پر لائے گئے، اور پھر وہ 309 سال تک مسلسل روتے رہے۔ تو گویا ان کے دل کو درد کی لذت سے آشنا کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رضائے الہی کے لیے اپنی گردن چھری تلے رکھ دیتے ہیں اور کوئی عذر پیش نہیں کرتے۔ انسان کی طبیعت پر جو چیزیں شاق ہوں ان کو قبول بھی کرے تو 100 بہانے پہلے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے مطمئن ہونا چاہیے، مجھے لاجک دو، اس کے بعد میں اس کو تسلیم کروں گا۔ سارا رولا ہی یہی ہے کہ نفس کھڑا ہوتا ہے تو دلیلیں مانگنے لگ جاتا ہے۔ اصل نفس پر جو چیز شاق ہوتی ہے، نفس اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کربلا والوں کا اور قافلہ حرم کے ہر مسافر کا یہی تو وتیرہ رہا ہے کہ جب ادھر سے حکم آتا ہے تو یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، کہا یار کا حکم ہے، سر تسلیم خم ہے۔ تو یہ تو شعار ان لوگوں کا رہا۔ تو حضرت خلیل اللہ جب اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتا تیری رائے کیا ہے۔ تو بیٹا آگے سے پس و پیش کرنے کی بجائے چند لمحے، چند ثانیے سوچ و تفکر میں ڈوب جانے اور غور و تدبر کرنے کی بجائے بغیر کسی وقفے کے فوراً عرض گزار ہوتا ہے اپنے باپ سے، یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان ذبح کیا جو بھی حکم ہے کر گزریے۔ رہی بات میری، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کر کے دکھاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ ابتدا تھی۔ اللہ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا کیونکہ ان کی نسل سے حضور علیہ السلام کا ظہور ہونا تھا، لیکن وہ قربانی جو مینڈی کی شکل کے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام کے بدل کے طور پہ وہاں پیش کر دی گئی، اس قربانی کو باقی تو رکھا گیا تھا، اور ذبح عظیم کی یہ شکل زمانے نے دیکھنی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کب سے تیاری ہو رہی تھی، جبریل امین آ کے حضور کو بتا رہے تھے کہ چھری وہاں سے تو اٹھا لی گئی، آپ بھی ابن الذبیحین ہیں، 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں، آپ کے والد بزرگوار کے حلق سے بھی چھری اٹھا لی گئی، کیونکہ اگر اسماعیل کی گردن پہ چھری چل جاتی تو کائنات باغ خلیل کے اس گلے رانا کو نہ دیکھ پاتے، اور اگر حضرت عبداللہ کی گردن پہ چھری چل جاتی جو حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا، تو زمانے کو حضور کی صورت کے اندر ہادی اور رہنما کیسے ملتا۔ اب حضور تو آگے تھے، اب جب چھری آئے گی تو پھر وہ ٹلنے والی نہیں ہوگی۔ اور اب جبریل بتاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور باقاعدہ مٹی بھی عطا کرتے ہیں کہ یہ مٹی عرض کربلا کی، اور جب خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا۔ اور ادھر حضرت حسین ابن علی سے غیر معمولی محبت ہے، پیار ہے۔ حجرہ فاطمہ کے قریب سے گزرتے ہیں تو جس طرح بچے بچپن میں رو دیتے ہیں، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچپن میں کبھی روتے تھے تو حضور علیہ السلام دل گرفتہ ہو جاتے اور آپ پیغام بھیجتے، فاطمہ حسین کو رونے نہ دو، لِأَنَّ بُكَاءَهُ يُؤْذِينِي، اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شہادت کا دولہا بنایا جا رہا ہے اور لعاب سے حضور علیہ السلام حضرت امام حسین کی پرورش کر رہے ہیں۔ پیاس تو شدت کی تھی، کربلا کے اندر زبانیں کانٹا بن چکی تھی، حلق خشک ہو گئے تھے، اور گرمی تھی کہ الامان والحفیظ، لیکن اس کے باوجود کربلائے حسین میں زمانے نے حضرت امام حسین کی استقامت کو دیکھا اور آخری وقت تک اپنے موقف پہ کھڑے رہے۔ یہ قیام تھا، اور جب قیام مکمل ہو گیا، یزید بیعت لینے میں ناکام ہو گیا۔ یہی مطالبہ تھا یزید کا، بیعت کیا ہے؟ بیعت بے سے ہے، اس کا معنی بک جانا ہے۔ آپ
लुगत की जितनी किताबें देख लें तो आपको यही मफहूम मिलेगा। बैत का माना बिक जाना। यजीद इमाम हुसैन को कहता था कि मेरे हाथ पे बिक जा। अब ज़रा करबला का फैसला यही होता है, यजीद क्या कोई साशिए पैक यजीद भी हो और हुसैन का कोई गुलाम हो, वो यजीद के हाथ पे, वक्त के यजीद के हाथ पे नहीं बिकता। तो हुसैन इब्ने अली अल्लाह अकबर जो हुजूर की आगोश में खेलता रहा, यजीद क्या कहता था, मेरे हाथ बिक जाओ। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने कहा मैं बाजार मोहम्मद में बिका हुआ, कैसे बिकूंगा। आप उलमा भी तशरीफ फरमा हैं, इनसे पूछिए कि बै पर बै नहीं होती। जो चीज़ पहले बिक चुकी हो तो उस पे बै नहीं होती, बल्कि अदालतों में केस हो जाता है कि ये चीज़ पहले ही बिक चुकी थी। यार निकाह पे निकाह नहीं होता, बै पे बै नहीं होती। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से बैत की थी। तो बैत के मुख्तलिफ तरीके, पानी में हाथ रख के हुजूर ने ख़वातीन से बैत की, यानी उधर पानी का एक बर्तन था, उंगली डाली और दूसरी तरफ खातून ने उंगली डाली। तो बैत का ये भी तरीका है। तो लाजमी नहीं है कि हाथ में हाथ ही रखा जाए। बैत के मुख्तलिफ तरीके हैं। पानी में उंगली डालकर भी बैत हो सकती है, किसी के पाँव पे हाथ रख के भी बैत हो सकती है। हज़रत इमाम हुसैन ने हुजूर की बैत किस तरह की है, हुजूर के मुंह में ज़ुबान डाल के बैत की। अब जिसने हुजूर की यूं बैत की है, यजीद कहता है मेरे हाथ पे बिक जाओ। कहा तेरे हाथ पे बिकूं जो मोहम्मद अरबी की जुबान पे बैत कर चुका है, कैसे हो सकता है। तो ये था यजीद का मुतालबा। लोग कहते इमाम हुसैन क्यों गए थे, उन्हें मुतालबा मान लेना चाहिए था। मैं कहता हूँ पागलो, उसे पूछो हुसैन से बैत का मुतालबा करता है, तू होता कौन है, तेरी औकात क्या है कि फातिमा के फरजंद से कहता है कि मेरे हाथ पे बिके। जन्नत जिनकी मलकियत है, जो जन्नत का वारिस है, उसको कहता है चंद टगे ले ले और मेरे हाथ पे बिक जाए। कमाल है यार। हर दो आलम कीमतें खुद गुफ्ताई, निरख बाला कुन की अरजानी हुनूस। अल्लाह अकबर। मालिके जन्नत, मालिके कौसर, मालिके कायनात, मालिके कौनैन, अर्जो समा के मालिक को कहता है ये टगे ले ले और मेरे हाथ पे बिक जा। कहा पूरी कायनात तो हमारे हाथ पे बिकी हुई है और बै पर बै नहीं होती। तो ये बात जहन में रखिए। यजीद का इनकार करते हुए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो लफ्ज़ कहे थे वो यही थे, मिसली ला युबायु मिसलहु। मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। हुसैन यजीद की बैत करे ये तो बड़ी दूर की बात है, मेरे जैसा भी, तेरे जैसा कोई और भी हो। अल्लाह अकबर। मेरे जैसे से मुराद यहाँ जो है वो तशबीह मिन कुल्लिल वजूह नहीं है, यानी मेरा गुलाम भी हो और वक़्त का कोई साशे पैक यजीद भी आ जाए तो वो भी उसकी बैत नहीं करेगा, मैं तेरी बैत करूं। मिसली ला युबायु मिसलहु, मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत कर ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। ये अभी शेर पढ़ा जा रहा था तो अचानक मेरे जहन में एक बात आई कि जो हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा ने कहा कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। तो ये रुबाई है, 4 मिसरे हैं। 4 मिसरों के अंदर 5 मरतबा हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र आया है, नाम 5 मरतबा है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। पहले मिसरे में भी 2 मरतबा हुसैन इब्न अली का नाम, दूसरे मिसरे में भी 2 मरतबा हुसैन इब्न अली का नाम, आखिरी मिसरे में 1 मरतबा हुसैन इब्न अली का नाम, दरमियान वाले मिसरे में हज़रत हुसैन का नाम नहीं है, क्योंकि उस मिसरे में यजीद का नाम आ गया था। कहा जहां यजीद का नाम आए वहां हुसैन का नाम भी नहीं आएगा। तुम बैत की बात करते हो। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। फारसी की इस रुबाई का हुस्न देखिए, इसका जमाल देखिए। अल्लाह अकबर। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। अल्लाह सर दे दिया, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। ये है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह। तो बैत बिकने को कहते हैं, और जो अहले ईमान हैं वो बिक गए हैं। कहाँ बिके हैं? अल्लाह ने उनको ख़रीद लिया है और उसका बदला क्या दिया है? जन्नत दी है। तो मुसलमान किसी के आगे बिकता नहीं है।
فروخت نہیں ہوتا. جو خلیفے کی بیعت کرتا ہے تو لفظ سن لو، خلیفے کی بیعت کرتا ہے. خلیفہ اصل نہیں ہوتا، نائب ہوتا ہے. تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے. خلافت پر جب وہ بیعت کرتا ہے تو وہ بیعت کسی اور کی کر رہا ہوتا ہے. ماں سے واللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست. مسلمان کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکتا ہی نہیں. اور یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام. ویسے تو آپ کا ایک طویل خطبہ ہے جو آپ نے انکار بیعت پر ارشاد فرمایا. محمد بن حنفیہ کو آپ نے جو خط لکھا وہ تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے. مختلف منازل پر اور مواقع پر آپ نے جو خطبات ارشاد فرمائے، کربلا کے اندر جو آپ نے خطبات ارشاد فرمائے، دنیا حسین ابن علی کو سمجھنا نہیں چاہتی اور اس میں خام خواہ کی کنفیوژن رکھنا چاہتی ہے تاکہ ان کا چولہا بھی جلتا رہے. ورنہ اگر حضرت امام حسین کے خطبوں کو پڑھ لیا جائے تو اس نقطے کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ حق اور باطل کا یہ مقابلہ اور اس کے خد و خال کیا تھے. سنیے، میں صرف ایک خطبے کے چند اجزاء آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں کیوں یزید کی بیعت سے انکار کرنا چاہتا ہوں. جو مدینہ کے دارالامارت میں کہا، مکہ المکرمہ میں مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا، راستوں میں فرمایا، اس کا خلاصہ آپ نے 4 چیزیں بیان فرمائی. رجل فاسقن، یہ فاسق آدمی ہے اور حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے. کھوٹے سکے دے کے سونا خریدنا چاہتا ہے. اس سے جو جنت کا مالک ہے. اللہ اکبر. اور پھر دوسری بات فرمائی، شارب الخمر، شرابی ہے، میں اس کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کر سکتا ہوں. تیسری بات، قاتل النفس، انسانی وجود کا قاتل ہے، انسانیت کا قاتل ہے. اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی، مولن بالفسق، اعلانیہ فسق کرنے والا ہے. یعنی فسق کا تذکرہ 2 مرتبہ فرمایا. ایک تو فاسق ہے، اس کے وہ فسق ہیں جو اس تک محدود ہیں لوگ نہیں جانتے، لیکن اس کے فسق و فجور کی کہانی زبان زد عام ہے، دنیا بھی جانتی ہے کہ وہ فاسق ہے. اور قرآن مجید میں 50 سے زائد مرتبہ فاسقوں کی مذمت آئی ہے مختلف صیغوں کے ساتھ. اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. فاسق بدترین اس دھرتی پر مخلوق ہے اور یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں. اور یہ تقاضۂ بیعت حضرت امام حسین سے کرتا ہے، شرم نہیں آتی. اللہ اکبر. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طویل خطبہ دیا وہ یہ تھا، من رآ منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، کہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے، ناقصا لعہد اللہ، اور اللہ کے عہد توڑے، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کی سنت کو بدلے اور اس کی مخالفت کرے. یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور لوگوں کے اندر بدی اور بدکاری کے ساتھ حکومت چلائے. فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور جو شخص کسی قول کے ساتھ یا فعل کے ساتھ، عمل کے ساتھ اس کی مخالفت نہیں کرتا، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر اس کو اس کے اس ٹھکانے تک پہنچائے گا جو اس کے ساتھ اس کے ظلم اور اس کے جبر کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، یا کم از کم زبان سے نہیں بولتا. اور حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ معروف روایت ہے جو اس کے مفہوم کے قریب ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اب یہ ساری بیان چیزیں کرنے کے بعد حضرت امام لوگوں کو کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں اور فرمایا، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ. یہ خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ لفظ وَقَدْ عَلِمْتُمْ، اے لوگو تمہیں پتہ ہے، یہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یزید کے کرتوتوں کا تمہیں علم ہے کہ اس شخص نے، اس قوم نے اور یزید اور اس کے حواریوں نے قد لازموا طاعت الشیطان، شیطان کی فرما برداری کو لازم کر لیا اپنے اوپر، شیطان کی غلامی کا پٹا پہن لیا ہے. وتولوا عن طاعت الرحمن، اور انہوں نے اللہ جل شانہ کی اطاعت سے رخ پھیر لیا ہے. واظہروا فساد، اور فساد بپا کر رکھا ہے. وَأَطَّلُوا الْحُدُودَ، اور حدود کو معطل کر دیا ہے.
وسطاسروا بالفے، اور حکومت کا مال کھانا شروع کر دیا ہے، سرکاری خزانے کو لوٹنے لگے ہیں۔ وحلوا حرام اللہ، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ وحرموا حلالہ، اور اللہ کی جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا، اور جو حرام ہے ان کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد، لوگوں کو باور کروانے کے بعد فرمایا وَإِنِّي، یہ لفظ سنیے، وَإِنِّي أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ، لہٰذا میرا حق بنتا ہے کہ میں کھڑا ہوں۔ وَإِنِّي أَحَقُّ، سب سے زیادہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس جبر کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس جور و زیادتی کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف، اس لا دینیت کے خلاف، شیطانی قوتوں کے خلاف، ان باغیانہ روشوں کے خلاف میرا حق سب سے زیادہ ہے کہ میں کھڑا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا لِقَرَابَتِي مِن رسول اللہ، اس لیے کہ میں نے حضور علیہ السلام کے لعاب کو چاٹ کر کے، حضور کی زبان چوس کر کے، اللہ کے محبوب کی گود میں کھیل کر کے، اللہ کے محبوب کی آغوش میں تربیت پا کے دین سیکھا ہے۔ اگر آج حسین نہیں کھڑا ہوتا تو کون کھڑا ہوگا؟ تو مشکل کے اس وقت میں میرے اوپر لازم ہے کہ میں میدان عمل میں کھڑا ہو جاؤں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یزید کے خلاف قیام کیا اور قیام کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مشکل وقت میں انسان اپنے بچوں سے مجبور ہو جاتا ہے، خواتین سے مجبور ہو جاتا ہے، بوڑھوں سے مجبور ہو جاتا ہے، بھوک کمر توڑ دیتی ہے، پیاس سے انسان نڈھال ہو جاتا ہے، خوف توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہم نے مضبوط سے مضبوط ترین لوگوں کے نظریے بہت کم قیمت پہ تبدیل ہوتے دیکھے ہیں، اور تھوڑی سی سختیوں اور تکلیفوں سے لوگوں کو راستے تبدیل کرتا ہم نے دیکھا ہے۔ ایسی بہت ساری کہانیاں آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچوں میں، آپ کے خیالوں میں بھی گردش کرنے لگ گئی ہوں گی، لیکن 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر کے حضرت امام حسین تک، خواتین سے لے کے مخدرات اسلام سے لے کر کے زخمیوں اور بیماروں تک، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر ساتھی اس قیام میں آپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہے کہ جب 9 کی شب کو چراغ بجھا دیتے ہیں کہ لوگوں اگر تم جانا بھی چاہو تو ایک دوسرے سے جھجک کر کے تم شاید نہ جا رہے ہو تو اندھیرے میں چلے جاؤ، میں تم سے مواخذہ بھی نہیں کروں گا، تم سے ناراض بھی نہیں ہوں، لیکن حالات کا رخ ایسا ہے کہ یہ میری جان کے در پہ ہیں اور میری جان کے بعد یہ کسی سے ان کو سروکار بھی نہیں ہوگا، لہٰذا تم جاؤ اور اپنے خاندانوں اور قبیلوں سے جا کے مل جاؤ، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں گا اور تمہارے لیے نہ کوئی ناراضگی کے آثار میرے دل میں ہوں گے اور نہ میں تمہارے لیے کوئی اس طرح کی کوئی سوچ رکھتا ہوں۔ اور چراغ بجھا دیتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد جب چراغ جلایا ہوتا ہے تو لوگ حضرت امام حسین کے سامنے اسی طرح موجود بیٹھے نظر آتے ہیں۔ تو یہ استقامت کے کوہ گران تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام کیا ہے۔ تو ان مشکل حالات کے اندر 22,000 کا لشکر، یہ تو کم روایت ہے، 70,000 تک کے لشکر کی، 1,20,000 تک کے لشکر کی روایات بھی بعض سیرت نگاروں نے لکھی ہے۔ 30,000 کے لشکر کی روایت تو بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، لیکن 22,000 کے لشکر کی جو تعداد ہے یہ سب سے محتاط ہے۔ 22,000 کے مقابلے میں 72 افراد شہید ہوئے۔ ٹوٹل خاندان اہل بیت اور دیگر اعیان و انصار کو شامل کر لیں تو 145 افراد بنتے ہیں جو کربلا میں پہنچے اور ڈٹے رہے۔ کچھ شہید کر دیے گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے۔ تو 145 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جزار، اور وہ تیغ و تفنگ سے، آلات حرب و ضرب سے لیس ہے، اور ادھر کئی دن سے نہ پانی میسر ہے اور کئی دن سے نہ کھانے کو کچھ میسر ہے، وہ مشکلات، مصائب، آلام، تکلیفیں، لیکن قیام ایسا کیا کہ زمانے نے دیکھا اور حضرت امام سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ شہادت گواہی کو کہتے ہیں، گواہی زبان سے دی جاتی ہے، لیکن جب مقدمہ بہت بڑا ہو اور حق اور سچائی کو دبانے والا بہت بڑا ظالم ہو تو پھر زبان سے نہیں، خون سے گواہی دینی پڑتی ہے۔ اور شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے خون سے حق کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب گواہی زبان سے نہیں، زبان سے تو دے چکے تھے، یزید کو للکار چکے تھے، اس کی بیعت کا ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کر چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا قیام ہی کافی تھا کہ جو کہہ دیا مثلی لا یبایع مثلہ، میں نہیں بیعت کروں گا، اور دارالامارت کے اندر مدینے میں بھی یہی کہا، مکے میں بھی یہی کہا۔
اس کے بعد حضرت امام حسین کربلا نہ جاتے، کسی اور سمت بھی چلے جاتے اور زمانہ آپ کو ڈھونڈ بھی نہ پاتا، حضرت امام حسین پھر بھی کامیاب تھے، کیونکہ وقت کے یزید کے سامنے انکار کیا تھا، یہ حضرت امام حسین کا کردار تھا، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ لیکن اسلام کو صرف اتنی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، اسلام کو شہادت خونی کی ضرورت تھی، اور حضرت امام حسین کا قیام منتج ہوا اس شہادت پر، اور پھر وہ شہادت صرف امام حسین کی نہیں، 6 ماہ کے علی اصغر کی بھی ہوئی، علی اکبر کی جوانی بھی لوٹی ہے، اور خاندان کے اعیان و انصار نے بڑھ بڑھ کے جانے والی ہیں اور دنیا کے سامنے بتایا کہ یزید اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود حضرت امام حسین سے بیعت نہیں لے سکا۔ اللہ اکبر۔ یزید نے ابن زیاد کو متعین کیا، نعمان بن بشیر، ان کو وہاں سے معزول کر دیا اور کہا کہ یہ کام تم کر سکو گے، اور یہ بہت ظالم اور جابر اور سخت تھا، پھر اتنا بڑا لالچ دیا گیا۔ عامر بن سعد کو تہران کی حکومت اور تخت و تاج کا لالچ دے کر کے اس کو پیغمبر رسول کے سامنے کھڑا کیا، ان کو قیمت بڑی دی گئی، ان کو پیسے بہت دیے گئے، لیکن یہ چند روزہ اس زندگی کی عیش و عشرت کے بدلے میں ابدی لعنتیں خرید چکے اور رسوائی اپنا مقدر بنا لیا۔ آج کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو سارا کیا دھرا ابن زیاد کا تھا، یزید نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کبھی کسی دور کا یزید خود بھی میدان میں آیا ہے؟ یزید تو پیچھے کھڑے ہوتے، اپنے ابن زیاد آگے بھیجتے ہیں۔ جب اس نے مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے ابن زیاد کو دوبارہ کہا کہ تو نے یہاں کربلا کے اندر جو ڈیوٹی لگائی تھی اس کو نبھا دیا، اب یہاں بھی تیرا ہی حق بنتا ہے کہ تو کرے، چونکہ تو بہت دلیر ثابت ہوا، تو ابن زیاد نے کہا کہ میں ایک گناہ اپنے ذمے تیرے کہنے پہ لے چکا ہوں، دوسرا کبھی نہیں لوں گا۔ یہ خود اس کی گواہی ہے کہ میں یزید کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب یزید کا تعصف اور یزید کی پریشانی وہ اس کی اپنی حکومت کے ڈولنے کی تھی کہ یہ کیا کر بیٹھا، اور یزید کا پھر تخت و تاج بچ نہیں سکا، صرف 3 سال اور 4 ماہ اور چند دن اس کا تخت رہا، اور پھر کہ اس کے بعد وہ جو ہے وہ درد کلنج سے یا ایک بری موت سے مرا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید اس کو تخت پہ پکڑ کے بٹھایا گیا۔ اس نے کہا میں لعنت کرتا ہوں اس تخت پہ جس تخت کی بنیادوں میں اہل بیت کا خون ہے، اور اس نے کہا نہیں بیٹھوں گا، اور پھر آپ کو پتہ ہے پھر اس کا دوسرا بیٹا بیٹھا، اور اس کے بعد یہ پھر جو ہے وہ مروان کی طرف یہ سارا سلسلہ بنو امیہ کی شاخ کی طرف منتقل ہو گیا۔ یزید نے رسوائیاں خرید لیں اور ذلت و رسوائی اپنے نام کر لی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں ایک بات آج سے کئی سال قبل کہی تھی کہ جب ہم بچپن میں واقعہ کربلا پڑھتے تھے اور امام حسین کی شہادت اور پھر وہاں سے ایسے مڑ جانا، پھر حر بن یزید ریاحی کا گھیر کر کے لے آنا، بعد میں اس کا بھی امام حسین کے ساتھ آ جانا، تو وہ ایک دل میں عجیب تھی کہ حر بن یزید ریاحی اللہ اسے پہلے ہی سمجھ دے دیتا تو وہاں سے امام حسین کہیں اور چلے جاتے، اس طرح بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی تھیں۔ لیکن میں نے کہا کہ اگر امام حسین واقعہ کربلا میں شہید نہ ہوتے تو کیا آج ہمارے اندر موجود ہوتے؟ ظاہر ہے موت تو برحق ہے، موت نے تو آنا ہی ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا میں شہید ہو کر کے آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، ہماری روحوں میں بستے ہیں، ہمارے دلوں میں دھڑکن کی طرح رہتے ہیں، ان کا ذکر ہماری روحوں کو تازگی دیتا ہے اور ہمارے بدن کی حرارت کا سبب اور ذریعہ ہے، اور ہمارے نظریوں کو قوت دیتا ہے، اور ظلم کے خلاف اور جبر اور جور کے خلاف جو طاقت، توانائی، ہمت، جسارت اور طاقت پیدا ہوتی ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ تو قوموں کی رہنمائی کے فریضے سر انجام دینے والے قربانیاں دیا کرتے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی صرف اس دور کے یزید کے مکروہ چہرے کو برہنا اور بے نقاب کرنے کا ذریعہ ثابت نہیں ہوئی، بلکہ قیامت تک کے یزیدوں کے چہرے کو بے نقاب کر دیا اور سرخرو کامیاب اور بامراد ہوئے۔ آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام ہمیں کمزوروں کو بھی ہمت اور توانائی بخشتا ہے۔ تو کربلا کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی جب تک کوفے والوں کا ذکر نہ ہو، پھر ضرب المثل بن گئی الکوفی لا یوفی۔ یزید صرف دمشق میں ہی نہیں بیٹھتا، وہ دنیا کے ہر خطے اور ہر کونے میں موجود ہوتا ہے، اس لیے کوفہ بھی صرف عراق میں ہی نہیں ہے، دنیا کے ہر گوشے میں کوفہ پایا جاتا ہے۔ جہاں بھی ظالم کو سپورٹ کرنے والے اور خاموشی اختیار کرنے والے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے نہ ہوں اور اپنے مفاد کے لیے چند ٹگوں سے سودا کرنے والے موجود ہوں تو وہ کوفہ ہی ہوا کرتا ہے۔ تو زمانے نے آج بھی کوفہ اور آج بھی فرات
اور آج بھی دمشق کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آج وہ ملبے کے اوپر بیٹھے ہوئے بچے میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ خواتین جن کی گودوں سے بچے چھین لیے گئے اور وہ بمبوں کی نظر ہو گئے، وہ ان ملبوں کے اوپر بیٹھ کر کے درود میرے مصطفیٰ پہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کربلائے اثر کی زینب کا یہ جذبہ ہے، کربلائے اثر کے علی اصغر کا یہ جذبہ ہے، تو پھر زینب مدینے کی طرف منہ کر کے کیوں نہیں کہے گی اے محمد تمہارے اوپر فرشتوں کا درود نازل ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ 6 ماہ کے بچے استقامت کے کوہ گراں کیوں نہیں بنیں گے؟ تو آج ان سے حرارت لے کر کے یہ طاقت اور توانائی اس دور کے بچوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ اور اگر دنیا کے سامنے حسین ابن علی کی مثال نہ ہوتی تو ظلم اور جور اور جبر اور زیادتی کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کہیں کوئی ہمت نہ کرتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام قیامت تک کے لیے لوگوں کو کھڑا کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ بنا، اور آپ کا سجدہ اللہ کے حضور بندگی کا سلیقہ سکھا گیا کہ دیکھیے کہ برستے تیروں کے اندر بھی سجدہ قضا نہیں ہوتا ہے۔ اور آج حسین ابن علی کے ماننے والے اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنی نیاز مندیوں کا اظہار کریں۔ مسلمان اللہ کا نیاز مند ہے، اس کا غلام ہے اور اس کا نوکر ہے، اور کسی ظالم، کسی جابر اور کسی یزید اور کسی فاسق اور ابن زیاد اور کسی شمر اور کسی خولی کے آگے سر نگوں ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر اور یہ قیام اور یہ سجدہ ہمارے لیے خضر بن کے کائنات کے اوپر ایسا چھایا کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ کبھی بجھنے نہیں پائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں، ہمارا سب کچھ قربان۔ اللہ اکبر۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو محافظ تھا خدا کے آخری پیغام کا، جس کی نبضوں میں مچلتا تھا لہو اسلام کا، وہ کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ یہ حسین ابن علی تھے کہ موت کو دیکھ کر بھی حسین ابن علی میدان عمل میں موجود ہے۔ تیغ برہنہ لیے قضا کہتی ہے حسین میں توڑ کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے سامنے جو آتا ہے پھر وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتا، لیکن حسین نے کہا میں امر ہو جاؤں گا، زمانہ حسین ابن علی کے جو ہے وہ اس قیام کو یاد رکھے گا اور اس سجدے کو یاد رکھے گا۔ آج ظالم کا ظلم اور جبر دنیا جو ہے وہ اس کو لان و نفری کے انداز میں دیکھنے لگی، اور حضرت امام حسین کا قیام اور سجدہ آج دنیا کے لیے روشن مثال بن گیا۔ ماشاءاللہ اس سے قبل نبیر حضور محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ حسن رضا صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ آج کی یہ جو بزم ہے، اس بزم کے متعلق میں کچھ دو چند باتیں کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پیر زارا صاحب کا بیان شروع ہوگا۔ آج کی یہ جو بزم ہے، یہ وہ بزم ہے جو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی طرف سے اس میلاد النبی اور ربیع الاول کے ماہ کے اندر یہ ایک بہت بڑا پروگرام کروایا جا رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زرعی یونیورسٹی کے اندر جو ہماری انتظامیہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک بڑا پروگرام کا انعقاد کرتے، آج کے ہمارے اس پروگرام کے اندر طلباء کو آنے سے روکا گیا اور نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے کہ اگر اس پروگرام کے اندر شرکت کی گئی، یہ پروگرام کروانے والوں کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ میں ان کو یہ باور کرواتا ہوں، یاد رکھنا یہ ثبات اعظم کی جماعت ہے۔ انجمن طلبہ اسلام نے اس ملک کے لیے یہ وہی جامعہ زرعیہ ہے، یہ وہی زرعی یونیورسٹی ہے جس یونیورسٹی کے اندر انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں نے سیدی مرشدی کے نعروں سے اس جامعہ کی دیواروں کو معطر کیا۔ اس یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی دائیں بازو یا بائیں بازو کی جو پاور ہے وہ سر اٹھاتی ہے تو ان کا سر کچلنے کے لیے حمیت علی چودھری کا نام جو ہے وہ نکلتا ہے، اور وہ حمیت علی چودھری جو سابق ناظم جامعہ ہے انجمن طلبہ اسلام کا، کشمیر جہاد کے اندر لشکر ابابیل کا بانی، جو ادھر جس نے
شہادت کا رتبہ پایا. میں یہ باور کرواتا ہوں آپ کو اس چیز سے شرم ہونی چاہیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا پروگرام ہے. اس میلاد کے پروگرام کے اندر اگر آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنی تھی تو میرے خیال سے اس سے بڑی شرم کی بات کوئی نہیں ہے. ہمارے اس پنڈال کے اندر ہم نے نان کنٹروورشل پرسنالٹی کو بلایا. قبلہ پیر سالہ صاحب اس پنڈال کے اندر تشریف لا رہے تھے جبکہ آپ پوری انتظامیہ کو اس چیز کا علم تھا کہ قبلہ پیر سالہ صاحب تشریف لا رہے ہیں. تب بھی آپ نے اسٹوڈنٹس کو دھمکایا. میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ دل دیش کے اون توانا می شود خاک ہمدو سے سورجا می شود. یہ بات یاد رکھنا میرے شہینوں. اقبال نے کہا کہ انسان بہادر کب ہوتا ہے؟ تب ہوتا ہے جب اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو رہی ہو. انجمن طلبہ اسلام کے یہ نوجوان ATI کے یہ نوجوان جن کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے وہ کبھی بھی کسی قوت سے ڈرتے نہیں ہے. میرا یہی پیغام ہے کہ سامرات کی نہیں سرخ سفید ظلم کو یہ سازشوں کی ملگدی بسات اب سمیٹ لو کہ جاگتا ہے انجمن کا ہر ایک نوجوان. ہم عظمت رسول کے گونج جانی چاہیے کہ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. اقبال نے کہا ہے کہ جس دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو کوئی دنیا کی پاور سے نہیں دھمکا سکتی. ہم عظمت رسول کے ہم روضہ رسول کے. میں مختصر وقت کے لیے انتہائی قلیل وقت کے لیے انجمن طلبہ اسلام پنجاب جنوبی کے ناظم برادر مبشر منظور سلطانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی حاضری جو ہے وہ مختصر وقت کے لیے لگائیں. جناب مبشر منظور سلطانی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرور دو جہاں تاجدار دو جہاں منزل عاشقاں عبد و معبود کے درمیان آپ کی راہ گزر کہکشاں کہکشاں. میرے پیارے حضور شان رب غفور آپ کو دیکھ کر سنگ دل چکنا چور ہوگی بخشش ضرور. عادلوں کے عدیل بکلا کے وکیل آرزوئے خلیل وادیے کال وکیل حق کے وہ ہم نشیں ان کے سجدے طویل ان کے قدموں تلے حشر کا سنگ میل صرف میرے نہیں کل جہاں کے کفیل. کیونکہ لفظ کے بس میں نہ تھا عرض تمنا کرنا راس آیا مجھے اشکوں سے وسیلہ کرنا اور میرے غم جانے کو ان کی تمنا ہے درکار جن کو آتا ہے تبسم سے اجالا کرنا جن کو آتا ہے تبسم سے اجالا کرنا. چونکہ یہ ایام حضور غوث الورا آپ کے حوالے سے بھی ہیں تو چند کلمات کہہ کے میں اجازت چاہوں گا کہ حضور پیر پیراں میر میراں ماہ گیلاں شاہ جیلاں پیران پیر غوث العظم دستگیر الشیخ الکبیر الشیخ الاکبر شیخ شیوخ سماوات والارض شیخ الانس والجن محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الشیخ سیدنا محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی القادری. آپ کے حوالے سے 4 مصرے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں اور جو جلنے والے ہیں وہ جل کر جلتے جاتے ہیں اور جو کہنے والے ہیں وہ آپ کو غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں اور جو کہنے والے ہیں وہ آپ کو غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں. چونکہ اس محفل کے ہمارے مہمان خصوصی قبلہ پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں اور میری جان سے پیاری تحریک
انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی صدر، قائد طلبہ برادر اکبر، اور ایک ایسی شخصیت کہ جس نے ہر لمحے پہ مجھے گائیڈ کیا، میری غلطیوں کو ہمیشہ سے سدھارا، فخر انجمن، جان انجمن، پہچان انجمن، مان انجمن، شان انجمن، سفیر انجمن، قائد طلبہ برادر اکبر، مرکزی صدر انجمن طلبہ اسلام برادر مبشر حسین حسینی صاحب پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں۔ تمام دوست ان کو کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، قائد طلبہ، قائد طلبہ، قائد طلبہ، قائد طلبہ، قائد طلبہ۔ ہم لاکھوں دلوں کی دھڑکن قائد طلبہ برادر اکبر برادر مبشر حسین حسینی سرزمین کراچی سے تشریف لائے، ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اس بزم کے مہمان خصوصی قائد طلبہ کراچی تا کشمیر، طلبہ کے دلوں کی دھڑکن برادر مبشر حسین حسینی مرکزی صدر انجمن طلبہ اسلام پاکستان، وہ ہماری اس بزم کے مہمان بنے، ہم تہ دل سے ان کے مشکور ہیں۔ ہماری بزم کے اندر تمام آنے والے وہ ہمارے مہمان اس سٹیج سے لے کر اس پروگرام کو مینج کرنے والے ہر ایک کارکن تک تمام احباب کا بہت شکریہ۔ میں اب اس تنظیم کے قائد کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ جس تنظیم میں برے والا کی سرزمین کے اندر تحریک ختم نبوت چلی تو گورنمنٹ نے ایک ریڈ لائن لگائی کہ یہ خونی لائن ہے، جو یہ لائن کراس کرے گا اس کو گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ تو انجمن طلبہ اسلام کا کارکن افتخار چودھری شہید وہ اس لائن کو کراس کر کے کہتا ہے کہ عشق نبی سے جو بھی ہم کو ڈرائے گا، انجمن کا ایک ایک نوجوان اسے یہ بتلائے گا کہ انجمن کا یہ بھی ایک اصول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، ڈرائے کی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں ہم عظمت رسول کے پاسباں پاسباں۔ یہ وہ تنظیم جس کا کارکن اعلیٰ حضرت عظیم الفکر عظیم المرتبت حضرت اللہ حضرت اچھا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کی شاعری کا جو مکمل طور پر عکاسی کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی میدان ہو انجمن طلبہ اسلام کے کارکن نے ملکی لیول پر ہو، ملکی سالمیت کی بات ہو، دین کی بات ہو، انجمن طلبہ اسلام کے کارکن نے پہرا دیا ہے۔ میں اس عظیم تحریک، اس عظیم قائد کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ میری مراد قائد طلبہ برادر مبشر حسین حسینی صاحب، وہ مخاطب ہوں گے ہم سے نعروں کی گونج کے اندر انجمن طلبہ اسلام کا یہ آفاقی نعرہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ نحمدو ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی گر نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام جناب حضرت پیرزادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کہ جنہوں نے آج انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان کے
جوش اور جذبوں کو جلا بخشتے ہوئے خصوصی وقت عنایت کیا اور ساتھ ہی خراج تحسین اور مبارکباد کے لائق ہیں آج جامعہ زرعیہ یونیورسٹی فیصل آباد کی ہمارے ناظم جامعہ اور انتظامیہ کہ جنہوں نے بہت ساری رکاوٹوں کے باوجود بہت ساری سختیوں کے باوجود آج ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پروگرام انعقاد کرنے کی کاوش کی. اللہ تعالیٰ آپ تمام سب کا یہاں آنا، ہم سب کا یہاں آنا اور بلانے والوں کا بلانا اپنی پاک بارگاہ میں منظور اور قبول فرمائے. دوستان ذی وقار، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ آپ سے تفسیری گفتگو کی جائے، آج کے پروگرام کے محور و مرکز یقیناً پیر صاحب ہیں، ہم خود ان کو سننے آئے ہیں، تو زیادہ میں آپ کے اور حضرت کی گفتگو میں درمیان حائل نہیں ہوں گا. بس مختصر سا اظہار خیال انجمن طلبہ اسلام کا مختصر پیغام دے کے آپ کو اپنی جگہ لوں گا. دوستان ذی وقار، انجمن طلبہ اسلام وہ غیور نوجوانوں کی ایک ایسی اسلامک تنظیم جس کی بنیاد سن 1968 میں 20 جنوری کو رکھی گئی. ہم 1968 سے لے کر آج 56 سال مکمل ہونے تک ایک ایسا مصطفی معاشرہ تشکیل کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے نوجوان، جب ہمارے طالب علم جب معاشرے میں نکلیں تو ان کے زبانوں پر اگر کوئی بات ہو تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات ہو. اگر ان نوجوانوں کے زبانوں پر کسی نام کا نعرہ ہو تو فقط سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ ہو. اور آپ دیکھیں ان 56 سالوں میں انجمن طلبہ اسلام کی بہاریں ایسی بہاریں ہیں کہ آج اس مملکت خدا داد کے اندر بہت سارے اداروں میں انجمن طلبہ اسلام کے فیضان سے فیض یافتہ نوجوان اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ جناب پیر صاحب کا بھی تعلق دورہ طالب علمی میں انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ رہا. آپ نے انجمن طلبہ اسلام کے اندر دورہ طالب علمی میں وقت دیا اور آج جناب پیرزادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب بین الاقوامی شخصیت کے طور پہ اسلام کا، دین کا، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اگر آپ یہاں پر جو نوجوان موجود ہیں، میں آپ تمام کو آج کی اس محفل سے یہ دعوت فکر دیتا ہوں، اور صرف دعوت فکر آپ نوجوانوں تک نہیں، ان انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان کے ساتھ بھی، کہ آپ نے اپنا کردار ایسا بنانا ہے، آپ نے ایسا اخلاق ایسا بنانا ہے کہ کوئی بھی دوست آپ کو دیکھ کے اس خواہش کا اظہار کرے کہ میں بھی اس عظیم تنظیم کا حصہ بنوں. انجمن طلبہ اسلام کی تنظیم وہ ہے جو نوجوانوں کا اعلیٰ اخلاق مرتب کرتی ہے، جو نوجوانوں کے کردار سازی کے اوپر مرتب کرتی ہے. یہ کردار سازی اس لیے تاکہ اس مملکت خدا داد کے اندر ایک ایسا اسلامی نظام قائم ہو سکے، ایک ایسا مصطفی نظام قائم ہو سکے کہ جس کی جدوجہد، جس کی منزل فقط نفاذ نظام مصطفیٰ ہو. دوستان ذی وقار، بس اپنے انہی اظہار خیال کے ساتھ، اپنے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہو لاکھ سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھ سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس رحمت عالم نے احسان کیا، کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. اس رحمت عالم کی باتوں میں کچھ لطف ایسا ہم نفسوں کہ جب سے چڑھا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے، کہ جب سے چڑھا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ قبلہ پیرزادہ صاحب کے بیان سے پہلے جناب ہمارے مہمان چودھری محمد افضل دھرالہ صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور ان کے ساتھ سکلین سپرا ایڈوکیٹ صاحب سابق رہنما ATI، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لے آئیں. اور سابق رہنما ATI نوری فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب محترم کاشف رضا نوری صاحب، آپ سے بھی ملتمس ہوں کاشف رضا نوری صاحب سٹیج پہ تشریف لے آئیں. اور انتظار کی گھڑیاں بالکل ختم، میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جس ہستی کو، ان ہستی نے ہمارے اوپر بڑی شفقت فرمائی، انجمن طلبہ اسلام کو یہ وقت دیا. میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں
کیونکہ ہم تو ویسے بھی توسل کو ماننے والے ہیں، جو قبلہ پیر زالا صاحب کے ساتھ اور ہمارے درمیان